مطلب فرمایا مومن اس نرم کھیتی کی مانند ہے جس کے پتے ہوا کے ساتھ ہلتے ہیں، ہوا تھم جائے تو پتے بھی اعتدال میں آ جاتے ہیں، ایسے ہی مومن بھی آزمائشوں کی آندھی میں ہلایا جاتا ہے۔ اور کافر کی مثال صنوبر کے سخت درخت کی طرح ہے، سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ چاہتا ہے تو آندھی بھیج کر اس کو اکھاڑ دیتا ہے، آندھی بھیج کر اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن پر جس طرح کے بھی حالات آتے ہیں وہ اپنے رب کا مطیع بن کر رہتا ہے، خیر ملے تو خوش ہو کر اللہ کا شکر بجایا جاتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور اس میں خیر اور اجر کی امید رکھتا ہے۔ مصیبت آئے تو اپنے رب کی طرف صبر کرتا ہے اور خیر اور اجر کی امید رکھتا ہے، اور جب مصیبت چھٹ جاتی ہے تو معتدل ہو کر اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اور میں کافر کا اللہ جائزہ ہی نہیں لیتا بلکہ اسے دنیا کے اندر فراوانی اور فراخی دیتا ہے، یہاں تک کہ آخرت میں اسے سخت حالات سے دوچار کرتا ہے، اور جب اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو توڑ کر رکھ دیتا ہے، روح نکلتے وقت اسے سخت عذاب اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے آپ سمجھے، یہاں میں ایک چیز آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ مطلب کہتے ہیں یار ایک بندہ تھا، اسے کبھی بیماری نہیں آئی، وہ بالکل تندرست رہا، اسے 30 سال بیماری نہیں آئی، اور چلتے چلتے فوت ہو گیا، چلتے چلتے بس نکلا اور فوت ہو گیا۔ بڑا خوش نصیب تھا، بڑا خوش نصیب تھا یار، اس کو تو بیماری نہیں آئی۔ یہ ہماری سینس ہے، دین کی سینس یہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی سینس یہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے مفہوم سمجھنے کی جو سینس ہے وہ یہ نہیں ہے، اس سے سینس یہ نکلتی ہے کہ مومن جو ہے وہ تکلیفوں کے ساتھ آزمائشوں کے ساتھ آزمایا جاتا رہتا ہے، اور جب آخری اس کا وقت آتا ہے اسے بیماری آتی ہے، وہ ہفتے پر محیط ہو، وہ مہینے پر محیط ہو، وہ سال پر محیط ہو یا سالوں پر محیط ہو، وہ بیماری اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ کہیں ناشکری کی طرف نہ چل پڑے، کلمات کفر کی طرف نہ چل پڑے، بلکہ صبر کا ساتھ دے، صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کنڈیشن سے جب وہ گزرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، اور موت آنے سے پہلے وہ بالکل صاف ستھرا اور نکھر کر اس حالت میں جاتا ہے اپنے رب کی طرف کہ اس کے گناہوں کا پلڑا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل صاف ستھرا ہو کر اپنے رب کی طرف جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے مستدرک کی، فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام کو آئیں، پھر ان سے کم فضیلت والوں کو، پھر ان سے کم فضیلت والوں کو، یعنی آدمی کو دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے، آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ دین میں جس قدر صلاحیت ہو مصیبت میں اس قدر شدت ہوتی ہے، اور دین میں جس قدر ڈھیلا پن ہو آزمائش بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ میں مومن بندہ بلاؤں کا ہی شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ جب مصیبتیں اس کا پیچھا چھوڑتی ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر زمین پر ٹہلتا پھرتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں مستدرک کے، زمین پر ٹہلتا پھرتا ہوتا ہے، گناہ اس کے جسم سے جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب مال کی فراوانی ملے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، مال کی فراوانی ملے تو وہ دو حال سے بولے خالی نہیں ہے، یا تو مال اللہ
دیتا ہے اس کی شکر گزاری کی وجہ سے انعام و اکرام کی صورت میں. تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ مال ملتا ہے اس کی شکر کی بدولت انعام و اکرام کی وجہ سے. اس کا دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب ہماری کی ہوئی نصیحتوں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم نے جو بعض و نصیحت کیا اور قبر سے ڈرایا، حشر سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، موت کی سختیوں سے ڈرایا، ہم نے جتنی نصیحتیں کی اس نے ساری کی ساری بنا دی. اس نے ساری کی ساری سمجھ آ رہی ہے سمجھ کوئی نہیں آ رہی. اس نے ساری کی ساری بلا دی. رب کہتا ہے جب اس نے ساری بلا دی تو میں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے اس کے اوپر سارے کے سارے دروازے کھول دیے. ہر شے کے، دولت کے، ذخیرے کے، جاہ و جلال کے، اقتدار کے اور جناب والا آسائشوں کے، ہر آسائش کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیا. ہر آسائش کا دروازہ کھول دیا. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہی فرحت میں، بڑا خوش. اینڈ کیا ہوا؟ آخر میں پھر گرفت. تو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ کس صورت میں دیا ہے؟ کیا اس کی شکر گزاری کی بدولت اس کے حضور سجدے شکر بجا لانے کی صورت میں آپ کو انعام و اکرام کی صورت میں ملا ہے، یا کہ اس کی ذات سے دور ہونے کی وجہ سے، اس کے ذکر، اس کے شکر، اس کی فکر سے دور ہونے کی وجہ سے اس نے آزمائش کے لیے دیا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سمجھ آ گئی تو سمجھ لیں آپ صحیح ڈگر پر چڑھ آئے. دیکھیں